بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیشی خدمت ہے عمران سیریز کا سسپینس ایکشن سے بھرپور ناول مشینی پیغام، مکمل ناول دوسرا حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ کیا خیال ہے عمران صاحب کہ ہم اس کی گفتگو پر یقین کر لیں؟ ناصر نے عمران سے پوچھا، جو لیبارٹری کے ایک کمرے میں ایک صوفے پر ناصر کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ آدمی تو غلط معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ داستان ممکن ہے وہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے سنانا چاہتا ہو۔ ایسا نہیں ہے عمران صاحب، میں اس کے ذہن کا جائزہ لے چکا ہوں، بڑے میاں نے حسب معمول شرافت سے کہا، اور عمران پھر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ بڑے میاں کے پرسرار رویے نے در حقیقت اسے حیران کر دیا تھا۔ بڑے میاں تھوڑی دیر کے لیے تو اداکاری کر سکتے تھے، لیکن اسے برقرار رکھنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ بہرحال ان کی بات کی بھی اہمیت رکھتی تھی۔ خوب، آپ نے عمدہ کام کیا انکل، کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ ہاں، میں اس کی کسی بات میں جھوٹ نہیں تلاش کر سکا۔ تب تو در حقیقت حیرت انگیز بات ہے، لیکن ایسی کوئی وبا لطف کی بات یہ ہے کہ ہر بار مختلف کام ہوتے ہیں۔ وبا ہوتی تو ہر بار لوگ الٹے بھی کھڑے ہوتے یا رقص وغیرہ کرتے، اور پھر جتنے کام ہوتے ہیں سب کے سب دلچسپ نوعیت کے حامل نہیں۔ عمران صاحب، میں اسے صرف کوئی وبا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نہیں، کوئی سائنسی حرکت بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ذہنوں کی تسخیر کی کوئی ایسی قوت جو اجتماعی طور پر اثر انداز ہوتی ہو۔ شہزادے کے بیان کے مطابق وہ اس وقت اس علاقے سے کافی دور تھا، تب اس کا دل الٹا کھڑا ہونے کو چاہا۔ اس سے قبل وہ شہر میں گیا بھی نہ تھا۔ گویا کوئی ایسی بستی کہی جا سکتی ہے جو جتنی دور تک جائے لوگ اس خواہش کے غلام ہوتے ہیں۔ عمران نے کہا، ہاں بالکل، لیکن کیا آپ اس بات میں دلچسپی نہیں محسوس کر رہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر الٹا کھڑا ہونے کی ہوا چل گئی تو مجھے خودکشی ہی کرنا پڑے گی۔ ممکن ہے اس وقت صرف پروفیسر ہی میرے پاس ہوں۔ ناصر نے ہی ہنس پڑا اور اس نے پروفیسر ڈارک کی طرف دیکھا۔ بڑے میاں بس خلاف توقع مسکرا رہے تھے، ورنہ اس بات پر وہ عمران کی بوٹیاں اڑانے پر غور کرتے۔ یہی تو دلکش ہے اس پوری داستان میں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آج تو پروفیسر شکست پر شکست دے رہے ہیں۔ عمران نے سر تھامتے ہوئے لیا، کیا یہاں بھی خوش اخلاقی کی کوئی ہوا چل رہی ہے؟ عمران صاحب دیکھیے تو صحیح، کس نے کیا جال پھیلایا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل بڑی دلچسپ رہے گی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیا، کیوں انکل، آپ چلنا پسند کریں گے؟ تمہارے ساتھ جانے میں بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بڑے میاں نے پر اخلاق انداز میں کہا۔ تب یہ سفر طے کرنا اب دوسرے معاملات میں طے ہونا چاہیے۔ مثلاً یہ کہ سفر کس طرح طے کیا جائے۔ کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ہم باقاعدہ پہلے اس ملک جائیں جہاں کا وہ علاقہ ہے، اس کے بعد اس آزاد علاقے میں اپنی اصل شخصیت کے ساتھ جائیں۔ دوم یہ کہ اس کا رومانٹک جزیرے سے لائے ہوئے خلائی جہاز میں چلیں اور کسی جنگل میں قیام کریں۔ تیری مشکل یہ ہے کہ آپ دوست سے چلیں، بالکل اسی طرح جیسے شہزادے نے وعدہ کا سفر کیا تھا۔ ان تینوں صورتوں میں سے کون سی صورت بہتر رہے گی؟ اگر وہ کوئی سائنسی قوت ہوگی جو لوگوں کو پریشان کر رہی ہے تو تم اس کی سرکوبی سے باز نہ ہوگے، اس لیے اگر وہ ایک باقاعدہ سفر ہوگا تو پریشانی ہوگی، اس لیے باقی دونوں چیزوں میں سے ایک کا انتخاب مناسب ہے۔ تب پھر میں آبدوز کو ترجیح دوں گا، اس میں بھرپور انتظامات ہیں اور ہم زیر سمندر رہ کر اس سلسلے میں کارروائی کر سکیں گے۔ ناصر نے کہا، ٹھیک ہے، آبدوز بھی مناسب ہے۔ عمران نے تائید کی، کیا خیال ہے انکل؟ ہاں، آبدوز ٹھیک ہے، بشرطے یہ کہ شہر آنے جانے میں دقت نہ ہو، وقت کچھ نہ ہوگی، چھوٹی کشتیاں موجود ہیں اور پھر ہم ساحل سے زیادہ نہ رہیں گے۔ تب کیا حرج ہے؟ گویا یہ بات طے ہے۔ میں تیاریاں کروں؟ ناصر نے پوچھا۔ ہماری طرف سے تو طے ہے، شہزادے کو اطلاع دے دی جائے۔ عمران نے کہا، بالکل ٹھیک، آئیے اس سے بات کر لیں، عمدہ آدمی ہے۔ اور وہ تینوں لیبارٹری سے نیچے اتر آئے۔ رفت زنی، افضل اور دوسرے کچھ لوگ شہزادے کے کمرے میں جمع تھے۔ شہزادے نے تھوڑی سی دیر میں لوگوں کو بے تکلف کر دیا۔ وہ ایک نہیں ہنس مکھ نوجوان تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر ناصر کے ماتحت اٹھ گئے اور پھر باہر نکل گئے۔ آپ کے ساتھی بہت دلچسپ ہیں ناصر صاحب، انہوں نے مجھے ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ناصر مسکرایا، وہ اب آپ اجنبی نہیں رہے شہزادے صاحب۔ بہرحال ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہم اس شہر جائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے۔
सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी कंपनी तो किस्मत से मिलती है। मैं तैयार हूँ, गोया मामला तय है। बेहतर है इमरान साहिब, मैं तैयारियाँ किए लेता हूँ, नासिर ने कहा और इमरान ने गर्दन हिला दी। ज़िंदगी के किसी हिस्से में शहजादे ने ऐसे किसी आबदोश का तसव्वुर भी नहीं किया होगा जिसका कंट्रोल आईनी इंसानों ने संभाला हो और जिसमें ज़रूरी ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद हो। वो बिल्कुल खामोश था, जैसे आलम ख्वाब में हो। एक एक चीज़ को वो देखता और फिर कन आँखियों से इन लोगों को देखने लगता जो इस कारखाने के खालिक थे। इसने नासिर की लेबॉर्ट्री को देखा, बैंडोइंग कार्टिज को देखा था और इसके बाद ये आबदोस और ये सब कुछ इसे ख्वाब मालूम हो रहा था। इसने कई बार इस ख्वाब से जागने की कोशिश की, लेकिन यह तो आलम होश का ख्वाब था। इससे जागना भी तो मुमकिन नहीं था। कभी कभी वो इंतहाई गौर से नासिर की शक्ल देखने लगता। वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता कि आम इंसानों में और नासिर में कोई नुमाया फ़र्क तो नहीं है। मुमकिन है वो किसी सियारे की मखलूक हो और ज़मीन पर आईनी इंसानों की तरह रह रहा हो, लेकिन ऐसा कोई फ़र्क तलाश करने में वो नाकाम रहा और ठंडी सांस लेकर खामोश हो जाने के अलावा कुछ ना कर सका। आबदोस का सफ़र शुरू हो चुका था। पूरी आबदोस में सिर्फ 4 इंसान थे, नासिर, इमरान, प्रोफेसर डार्क और शहजादे। बाकी सब रोबोट थे। मल्हाओं की हैसियत से, इंजीनियरों की हैसियत से तमाम मुख्तलिफ सांत और मुख्तलिफ डिज़ाइन के रोबोट काम कर रहे थे और इन आहिनी इंसानों ने आबदोस का इंतज़ाम नहायत खुश असलूबी से संभाला हुआ था। नासिर ने शहजादे से मालूमात हासिल करके सिर्फ इस जजीरे की सिमत तय कर ली थी और अब आबदोस ये काया पलट तो वाकई दिलचस्प है। क्यों अंकल, मैं जानता हूँ वो मुझे चढ़ा रहा है, लेकिन तुम देखोगे इसे नाकामी होगी। भाई अब तो सब लोग हैरत अंगेज़ हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि खुद पर कौन सा वर्ड तारी करूं ताकि मेरे अंदर भी नयापन पैदा हो। नासिर ने कहा, तुम किसी रोबोट लड़की से इश्क शुरू कर दो, लेकिन ये अभी नहीं हो सकता। ये सब मुलाजमाएँ लड़की हैं। मैं ऐसी कोई रोबोट बनाऊंगा जो मेरे म्यार की हो। वो तब फिर काम शुरू कर दो। मेरा ख्याल है तुम्हारे वसाइल हाँ बस महदूद नहीं है, इमरान ने कहा और नासिर हंसने लगा। फिर इसने शहजादे को मुखातब करके कहा, काफ़ी पिए मिस्टर शहजादे, दरअसल आपकी लाइन दूसरी है, इसलिए आपको इस बात पर ताज्जुब हो रहा है, वरना ये ताज्जुब की इस बात नहीं है। और शहजादा गर्दन हिलाने लगा। हाँ बिल्कुल यही जगह है, मैं इसे बखूबी पहचानता हूँ क्योंकि मैं 20 दिन यहाँ गुजार चुका हूँ, शहजादे ने कहा। फिर क्या ख्याल है इमरान साहिब, शहर का दौरा किया जाए? बल्कि मेरे जहन में एक और बात है। क्या? इमरान ने पूछा। आप और प्रोफेसर शहर चले जाएं और हालात का जायज़ा लेते आएँ। हम ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम रखेंगे और अगर कोई ऐसी बात हुई जैसे मिस्टर शहजादा ने बताई है तो आप मुझे इतला देंगे। मैं वहाँ से इसका तज्ज़िया करूँगा जैसा मुनासिब समझो, इमरान ने कहा। क्या ख्याल है मिस्टर शहजादे? हाँ बिल्कुल ठीक है जनाब, यूँ भी इस शहर से खौफजदा हूँ मैं। अगर मुझे वहाँ ना भेजा जाए तो दुरुस्त है। हाँ, जाकर इंसान अजीब सी बेबसी का शिकार हो जाता है। ठीक है, हम लोगों को वहाँ किसी बाकायदा होटल में क़याम करना होगा। इसके लिए ज़रूरी चीज़ें यहाँ फराहम हो जाएंगी या शहर में इंतज़ाम करना होगा? मेरा ख्याल है किसी चीज़ के हसूल की ज़रूरत ना होगी सवाए करेंसी के। इसका बंदोबस्त आप ही को करना होगा, नासिर ने कहा और इमरान ने गर्दन हिला दी और फिर नासिर की रवानगी का बंदोबस्त करने लगा। ठीक 1 घंटे बाद आबदोस के एक हिस्से से एक सियाह रंग की छोटी सी आबदोस नुमा कश्ती नमदार हुई और साहिल की तरफ दौड़ने लगी। इसकी रफ्तार किसी राकेट की तरह थी और वो पानी का दिल चीरती हुई तेज़ी से साहिल की तरफ जा रही थी। साहिल तक पहुंचने में इसे चंद मिनट से ज़्यादा न लगे और फिर वो ऊपर बुलंद होने लगी। इसके ऊपरी हिस्से पर कोई ट्रांसमीटर किस्म की चीज़ दहात थी जिससे बाहर देखा जा सकता था। ऊपर पहुंचकर उन्होंने साहिल को देखा। सुनसान जगह थी, गोया जो हिस्सा मुंतखब किया गया था कश्ती वहीं पहुंची थी। इमरान ने खुद कार कश्ती का वो बटन दबा दिया जिसके बारे में नासिर ने हदायत की थी और कश्ती तेज़ी से आगे बढ़ती गई और फिर वो साहिल की रेत पर चढ़कर काफ़ी आगे बढ़ आई और फिर रुक गई। ट्रांसपेरेंट धात के बने हुए गले खुद ब खुद खिल गए और वो दोनों कश्ती से नीचे कूद आए। चंद लम्हात के बाद दरवाजे बंद हो गए और फिर सैकड़ों में वो पानी में बैठकर निगाहों से उजल हो गई। इमरान और प्रोफेसर डार्क ने कश्ती के गायब हो जाने के बाद वहाँ के माहौल का जायज़ा लिया। साहिल से थोड़े फासले पर दोनों दरख्तों के झुंड नज़र आ रहे थे। इनके नीचे घास नज़र आ रही थी। बेइख्तियार खूबसूरत जगह मालूम हो रही थी। वो दरख्तों की दूसरी तरफ क्या है? बड़े मियाँ ने पूछा। आइए देखिए।
عمران نے کہا، اور وہ اپنے سفری بیگ اٹھائے ہوئے درختوں کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جسم پر سمندر میں تفریح کرنے والوں کے سے لباس تھے، سر پر تنکوں کے ہیٹ تھے، اور وہ فاصلہ طے کر کے درختوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ اور پھر درختوں کے دوسری طرف انہیں ایک خوبصورت عمارت نظر آئی جس کے اوپر بڑے بڑے الفاظ میں ہوٹل ایپرو لکھا ہوا تھا۔ بہت خوب، بڑا خوبصورت ہوٹل ہے، بڑے میاں نے کہا۔ غالباً چھٹیوں کے دنوں میں وہاں کی رونق تو شباب پر ہوتی ہوگی، لیکن یہاں قیام نہیں کریں گے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ بڑے میاں اسے گھورنے لگے۔ کیا حرج ہے یہاں قیام کرنے میں؟ وہ آپ یہاں پیٹری سے اتر جائیں گے پروفیسر، اور ناصر نے آپ کو میری ماتحت میں دیا ہے۔ عمران نے یہ بات بڑے میاں کو چڑھانے کے لیے کہی تھی، کیونکہ بڑے میاں چند دنوں سے بڑے حلیم الطبع ہونے کی اداکاری کر رہے تھے، اور وہی ہوا۔ بڑے میاں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن پھر اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے نے کسی نے ہنستے ہوئے سرخ لوہے پر پانی ڈال دیا ہو۔ ان کے خد و خال پر اوس پڑنے لگی، اور پھر وہ مزاحمت سی آواز میں بولے، جس طرح تم پسند کرو۔ عمران مرغ کی بولی بولنے پر غور کرنے لگا۔ بڑے میاں، آپ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، اور بلا شبہ انہوں نے خود پر کنٹرول کرنے میں کمال کر دیا۔ نہ جانے ذہن کی کون سی رگ متاثر کی گئی تھی۔ بہرحال عمران کو ہوٹل ایپرو میں قیام کرنے میں اعتراض نہ ہوا، اور وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ ایسپیرو کا شمار شاندار ہوٹلوں میں تھا، اعلیٰ درجے کے انتظامات تھے، انہیں ایک خوبصورت کمرہ مل گیا، اور انہیں معلوم ہوا ہوٹل سے کاریں بھی کرائے پر مل جاتی ہیں۔ عمران نے بڑے میاں سے گردن ہلا دی۔ کرنسی کا کیا کرو گے؟ ابائی پیشہ اختیار کریں گے پروفیسر؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ جیب تراشی، عمران نے جواب دیا۔ کس کی جیب کا پھولا ہوا پرس ہماری تمام مشکلات حل کر سکتا ہے؟ بڑے میاں نے گردن ہلا دی۔ اس کے علاوہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، میرا مطلب ہے اپنی اس قوت سے کام لے کر جو چیزوں کو بلند کر کے آپ تک پہنچا سکتی ہیں۔ افسوس، میں یہ نہ کر سکوں گا۔ کیوں؟ عمران نے تعجب سے پوچھا۔ میں نثر کی دی ہوئی تمام قوتوں کو ناکارہ کر کے اپنی ایک فطرت بنانا چاہتا ہوں۔ ان قوتوں نے مجھے ذلت دی ہے، میں اب ان کا استعمال پسند نہیں کروں گا۔ میری خواہش ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بڑے میاں نے کہا، اور عمران ان کی شکل دیکھنے لگا۔ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے انہیں 3 دن گزر چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے مختلف لوگوں سے ان واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں، اور شہزادے کی بات کی پوری تصدیق ہو گئی تھی۔ لوگ خوفزدہ سے تھے، سہمے سے تھے، کسی بھی وقت کسی بھی حادثے کے منتظر۔ سب حیران تھے، اور ابھی تک کوئی ان واقعات کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا تھا۔ ویسے حکومت نے ایک کمیشن مقرر کر دیا تھا جو اس عجیب و غریب مصیبت کے سلسلے میں چھان بین کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ بھی ٹاکم ٹوئیاں کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے۔ پچھلے 3 ہفتوں سے حالات نارمل تھے، اور کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ بہرحال اس خاموشی سے نوجوان منتظر تھے، اور وہ دن رات کسی دلچسپی کے منتظر رہتے، کیونکہ اب تک کے واقعات ان کے لیے بہت دلچسپ ثابت ہوئے ہیں۔ یہ شام بڑی خوشگوار تھی۔ عمران اور بڑے میاں شہر کے ایک بڑے شاپنگ سینٹر میں گھوم رہے تھے۔ چاروں طرف رنگینیاں بکھری ہوئی تھی، پورا ماحول دلکش تھا، اور عمران کو شدید حیرانی تھی۔ اس رنگین ماحول میں بھی بڑے میاں خود کو لیٹے ہوئے دے رہے تھے۔ ان کی نظریں خوبصورت لڑکیوں کے سراپے پر ایسے پھر رہی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اس طرح نظریں ہٹا لیتے جیسے گناہ کر رہے ہوں، اور پھر وہ لڑکیوں کی طرف سے بے تعلق ہو گئے۔ اس وقت وہ 1 منٹ ہاتھ کھڑے تھے۔ عمران کا ارادہ تھا کہ سڑک پار کر کے دوسری طرف جائے۔ ٹریفک چل رہی تھی۔ دفتر اس نے کاروں میں بریک لگنے کی آواز سنی۔ بہت سی کاریں چلتے چلتے بلا وجہ رک گئی تھیں۔ عمران حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا، اور دفتر اسے اپنے ذہن میں ایک سناٹا سا محسوس ہوا، ایک عجیب سے سناٹا، اور وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بڑے میاں کی شکل دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا پورا جسم سونے ہو گیا ہو، اور پھر عمران کے ذہن میں وہ سناٹا مسلط ہو گیا، اور اس وقت اس کے دل میں ایک خواہش ابھری، ایک فضول سی خواہش جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ الٹا کھڑا ہو جائے، اور پھر اس نے اپنی اس خواہش کو پورا کر لیا، اور وہ الٹا کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے حواس اب بھی جاگ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ اس نے چھینی ہوئی نظروں سے بڑے میاں کی طرف دیکھا، لیکن وہاں بھی وہی پوزیشن تھی، بڑے میاں بھی الٹے کھڑے تھے۔ عمران نے ایک ٹہی سانس لی۔ سڑک پر چاروں طرف یہی منظر تھا، دکانوں میں خرید و فروخت کرتی ہوئی عورتیں باہر نکل آئیں، سیلز مین اور سیلز گرل سب ہی الٹے کھڑے تھے۔ یہ کیفیت 3-4 منٹ رہی، اور پھر جیسے سب کے حواس واپس آ گئی، سب شرمندہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ، بے بسی،
شرمندگی اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ عمران کا ذہن پوری طرح چکرا رہا تھا، پر حال اسے یہ سب کچھ جاننے میں دقت نہ ہوئی کہ وہ بھی اس واقعے کا شکار ہوا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا۔ اس کے قریب ایک لڑکی بھی الٹی کھڑی ہوئی تھی۔ عمران کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس نے پروفیسر کی طرف دیکھا۔ پروفیسر خود بھی اس کیفیت میں تھا اور اس کے نزدیک بھی کافی لوگ الٹے کھڑے تھے۔ ناڈیہ، ناڈیہ! دفتر پروفیسر کے قریب سے اس لڑکی کی آواز سنائی دی، جو پروفیسر سے بدن ملائے الٹی کھڑی ہوئی تھی، اور دوسری لڑکی بھی چونک پڑی۔ آؤ ناڈیہ، چلیں، دوسری لڑکی گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو پلیز ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پئیں۔ معاف کیجیے گا، ہمیں جلدی ہے۔ دوسری لڑکی نے پروفیسر کی بات پوری ہونے سے قبل ہی ان کا جملہ کاٹ دیا۔ نہیں اسٹیلیا، میں چائے کی خواہش محسوس کر رہی ہوں۔ آؤ، ناڈیہ نے جلدی سے کہا، اور اسٹیلا الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پھر وہ دونوں لڑکیاں عمران اور بڑے میاں ایک قریبی ریستوران کی طرف بڑھ گئی۔ ریستوران کی کرسیوں پر بیٹھ کر بڑے میاں نے ویٹر کو اشارہ کیا اور سب کے اشارے پر چائے کا آرڈر دے دیا گیا۔ پھر وہ اسٹیلا کی طرف دیکھ کر بولے، ہم یہ سب کو کیا ہو گیا تھا مس؟ کیا آپ ہم سے تعارف حاصل کر سکتا ہوں؟ جی ہاں ضرور، میرا نام اسٹیلا ہے اور یہ ناڈیہ ہے۔ شکریہ، مجھے ڈارک کہتے ہیں اور میں لائٹ ہوں، عمران جلدی سے بولا، اور لڑکیاں چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگیں۔ بڑے میاں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ہاں تو پوچھ رہا تھا کہ ہم سب کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا آپ اس شہر میں اجنبی ہیں؟ بالکل، ہم 3 دن قبل یہاں آئے ہیں۔ تب تو آپ کو اس واقعے سے حیرت ہونی چاہیے۔ اوہ، تو کیا آپ کے یہاں کے لوگ؟ میرا مطلب ہے نہیں، اس میں لوگوں کی قطع نہیں، ہم سب کی ایک اندیکھی مصیبت کا شکار ہیں، اسٹیلا نے کہا۔ پھر چونک کر ناڈیہ کی خاموشی پر غور کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے عمران کی شکل دیکھی، جو کنواری لڑکی کی طرح گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ کیا ہم دوسری میز پر چائے پی سکتے ہیں ڈیڈی؟ اچانک عمران نے گردن اٹھا کر کہا، اور ڈیڈی کے لفظ پر بڑے میاں کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے خونی نظروں سے عمران کو دیکھا اور پھر سنبھل گئے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور عمران نے ناڈیہ کی طرف دیکھا۔ ناڈیہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور دونوں ایک دوسری میز پر جا بیٹھے۔ ناڈیہ بار بار عمران کی شکل دیکھنے لگتی۔ ویٹر نے ان کی چائے ان کے سامنے لا کر رکھ دی۔ وہ آپ کے ڈیڈی ہیں؟ ناڈیہ نے سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ ہاں، لیکن آپ کے رنگ اور قد و حال میں بہت فرق ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، عمران نے ممبروں کے سے انداز میں کہا، اور ناڈیہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ عمران کے چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی، اور نہ جانے کیوں ناڈیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ناڈیہ خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسندیدگی کے تاثرات تھے۔ کافی دیر خاموشی کے بعد وہ بولی، کیا سوچنے لگے مسٹر لائٹ؟ اوہ، عمران چونک پڑا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، میں اس عجیب و غریب حادثے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ ناڈیہ دلچسپی سے بولی، یہ سب کچھ کس طرح ہو گیا؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ناڈیہ گہری سانس لے کر بولی، ہم لوگ کچھ انجانی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ انجانی قوتیں ہمارے ذہن پر اچانک اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ ناڈیہ چند لمحے رکی اور پھر خلا میں گھورتے ہوئے بولی، ابتدا کہاں سے ہوئی تھی مجھے یاد نہیں، یوں سمجھ لو بس عجیب سے حالات ہیں۔ یہاں کے لوگ بظاہر خوش اخلاق، بلند نثار اور ہنس مکھ ہیں، لیکن اچانک وہ سڑکوں پر رقص کرنے لگتے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ وہ چلتے چلتے پیاس سے عاری ہو جاتے ہیں، جس جگہ بھی کھڑے ہوں الٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی دوسری بہت سی حرکتیں۔ اس وقت کوئی قوت ان کے ذہنوں کو جکڑ لیتی ہے اور وہ پوری طرح اس کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا عمل کچھ نہیں ہوتا، بس وہ اسی قوت کے زیر اثر سب کچھ کرتے ہیں۔ نہ جانے یہ کیسی مصیبت ہے، ابھی تک ان خواہشات میں کوئی تقریب پیدا نہیں ہوئی۔ ہم سب اس وقت سے خوفزدہ ہیں جب کوئی خطرناک بات ہو جائے، مثلاً عمران نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مثلاً وہ کوئی لہجے میں بولی، مثلاً لوگوں کے ذہنوں میں اچانک یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کا قتل کر دیں، اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ یا پھر ان کا دل چاہے کہ وہ لوٹ مار کریں، تو کیا یہ شہر جہنم کا نمونہ نہ بن جائے گا؟ ایسی ہی دوسری بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، یہ درست ہے، عمران نے گردن ہلائی۔ پھر کیا ہماری تشویش درست نہیں؟ درست ہے، لیکن دوسرے لوگ بھی تو تمہارے انداز میں سوچتے ہیں۔ دوسرے لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یہاں کی انتظامیہ اور وہ حکومت جو اس شہر پر اپنا حق سمجھتی ہے، کیا کرے؟ کوئی کیا کرے؟ ان انجانی خواہشات پر کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ جبکہ ارکان حکومت پر اس مرض پہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تمہارے یہاں کے سائنسدان اس بارے میں کام نہیں کر رہے؟ میں نہیں جانتی کون کیا کرتا ہے، میرے ڈیڈی بھی سائنسدان تھے، لیکن ان کا دماغ بالکل الٹ گیا ہے،
عمران ایک دم سنبھل گیا اور پھر چہرے پر حماقت طاری کر کے بولا، تمہارے ڈیڈی سائنسدان تھے اور بہت بڑے سائنسدان تھے، لیکن اب دیکھ نہیں رہے ان کا دماغ اچانک الٹ گیا ہے۔ ویسے اس کیفیت سے وہ بھی آری نہیں ہے۔ اف، نہ جانے سائنسدان کیسے ہوتے ہیں۔ اے اجنبی، کسی نے سائنسدان کو دیکھا ہی نہیں۔ میرے گھر چلو، ڈیڈی کی لیبارٹری بھی اب بھی اس قدر خوبصورت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اب وہ بیکار پڑی ہے۔ ضرور چلوں گا اگر تمہارا کوئی حرج نہ ہو۔ حرج کیا، ہم لوگ تنگ دل نہیں ہوتے۔ اگر تم اس شہر میں اجنبی ہو تو ہم تمہارے مہمان، اگر پسند کرو تو ہمارے ساتھ ہی قیام کرو، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ سنڈریلا بھی باہر سے آئی ہوئی ہے، میری بچپن کی سہیلی ہے، پہلے سے یہیں میں رہتی تھی۔ اوفو، میں کسی زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں، یا ہم دونوں خود کو بالکل تنہا اور اجنبی محسوس کر رہے ہیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم گزرے ایک بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ تم کہاں مخیم ہو؟ ہوٹل ایسپروت میں۔ اوہ، وہاں سمندر کے کنارے؟ ہاں، تم نے وہاں قیام کیوں کیا؟ بس اس شہر سے عدم واقفیت کے بنا پر۔ ہوٹل تو اچھا ہے لیکن شہر سے کافی دور ہے، تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بہرحال کوئی بات نہیں ہے، اب جب تک تم یہاں ہو ہمارے ساتھ قیام کرو، تمہارے ڈیڈی تو ناراض نہیں ہوں گے، میں کہہ چکی ہوں۔ ہم لوگ تنگ دل نہیں ہوتے، تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ رہ کر خود بھی ہو رہو گی۔ میں ایک بار شکریہ ادا کروں گا، عمران نے خوش اخلاقی سے کہا اور لڑکی مسکرانے لگی۔ پھر ان دونوں کی نظریں بڑے میاں اور ان کے ساتھی لڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ کمال ہے، ناڈیا نے کہا۔ کیا سنڈریلا شاید ہی کسی سے بے تکلف ہوتی ہے، تمہارے ڈیڈی سے بہت جلد کھل مل گئی۔ ڈیڈی بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں اور ان کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ لڑکیاں ان سے بہت جلد بے تکلف ہو جاتی ہیں۔ آؤ ان کے پاس یہی چل کے بیٹھیں، دیکھیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ناڈیا نے کہا اور عمران بڑی شرافت سے اٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے۔ لڑکی سے جو تفصیل معلوم ہوئی تھی اس سے شہزادے کے بیان کی مکمل تصدیق ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان سب چیزوں کا جواز ابھی تک تاریک میں تھا۔ آخر یہ سب کیا ہے اور کون سی قوت ان سب کو انگلیوں پر نچا رہی ہے؟ اس کے دل میں الٹا کھڑے ہونے کی خواہش کس شہرت سے بیدار ہوئی تھی؟ یہ سب کیا تھا؟ عمران بے پناہ ذہنی قوت رکھتا تھا، اسے کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے اعتراف تھا کہ اس خواہش کے سامنے اس کی اپنی مرضی کچھ نہ رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ یقیناً کوئی خاص ہی مسئلہ اور تھا، اور ممکن تھا کہ یہاں کے کسی باشندے کے سامنے رہ کر یہ مسئلہ حل ہو سکتا۔ بہرحال وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں سنڈریلا اس کی جانب آئی۔ آؤ ناڈیا۔ اوہ، کیا نام بتایا تھا آپ نے مسٹر لائٹ؟ کیا آپ لوگ گفتگو سے فارغ ہو چکے ہیں؟ سنڈریلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سناؤ، مسٹر ڈارک سے بڑی گھل مل کر باتیں ہو رہی ہیں، ناڈیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ناڈیا، پروفیسر ڈارک تو انتہائی عجیب و غریب صلاحیتوں کے مالک ہیں، بے حد دلچسپ اور پرلطف انسان۔ یقین کرو ان کی محبت میں ایک لمحے کے لیے ایک اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اتنے اچھے دوست مل گئے۔ خوب، پھر کیا ارادہ ہے؟ ناڈیا نے مترادف سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان سے دوستی کب تک جاری رہے گی؟ جب تک یہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ یقین کرو پروفیسر حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ارے یہ پلک جھپکنے میں بھی دل کا حال بتا دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی حیرت انگیز ہیں، لیکن تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اب یہ ہمارے مہمان رہیں گے۔ کیا مطلب؟ مسٹر لائٹ نے ہماری میزبانی قبول کر لی ہے؟ ہاں، سنڈریلا مسرت سے بولی۔ واقعی؟ بس ہم انہیں ساتھ لے کر ہی چلیں گے۔ ونڈرفل، میں نے اس بات کی آرزو کی تھی مگر میں انہیں دعوت نہ دے سکی، تم نے میری خواہش پوری کر دی، سنڈریلا نے مسرت سے کہا اور بڑے میاں عمران کو گھورنے لگے۔ آپ اس بات سے ناراض ہیں ڈیڈی؟ عمران ایک دم پوچھ بیٹھا۔ ڈیڈی کے لفظ پر بڑے میاں کے چہرے پر جھلاہٹ کے اثرات نمودار ہو گئے، لیکن ایک بار پھر وہ سنبھل گئے اور انہوں نے آہستہ سے کہا، نہیں ٹھیک ہے، اور عمران نے خوشی سے دانت نکال دیے۔ پروفیسر ڈارک کی عالی شان کوٹھی میں تھا۔ کون ہی جوان جو یہاں سے کسی بات کی دقت ہوتی، بیٹی باپ اور ملازم، یا پھر آج کل سنڈریلا مہمان تھی، لیکن وہ ناڈیا کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ انہی کے برابر ایک بڑا کمرہ بڑے میاں اور عمران کے لیے درست کر دیا گیا۔ ویسے عمران کو اس کوٹھی کی سناٹے پر حیرت تھی، ابھی تک ناڈیا کے باپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، نہ جانے وہ کس قسم کا آدمی ہے، ممکن ہے وہ لڑکیوں کی یہ حرکت پسند نہ کرے اور انہیں بے عزتی سے یہاں سے نکلنا پڑے گی۔ حالانکہ یہ آسان کام نہیں تھا۔ عمران اگر عمرانیت پر اتر آیا تو پروفیسر ڈارس کا تمام پاگل پن دھرا رہ جائے گا، اور وہ اس سے بڑا پاگل تھا، لیکن بہرحال ذہن میں یہ بات ضرور تھی
اور بڑے میاں نے اس خدشے کا اظہار کر ہی ڈالا، یہ زبردستی کی مہمانی کہیں نقصان دہ نہ ہو۔ دیکھو میں اپنی شخصیت بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کام میں میرے ساتھ تعاون کرو۔ تم نے ڈیڈی کہہ کر متعارف کرا کر میرے ضبط کا شاید امتحان لیا ہے، میں بہرحال اس امتحان میں پورا اترنے کی شدید کوشش کروں گا، لیکن مجھے جس ذہن کرب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے وہ میرے خیال میں تمہارے لیے بھی سود مند نہیں ہے۔ بڑے میاں نے تحمل سے کہا، ناصر آپ کو انکل کہتا ہے۔ عمران نے کہا، اس کی اور بات ہے، کہنا ہی چاہتے ہو تو تم بھی مجھے انکل کہہ لو۔ لیکن ڈیڈی کمال ہے پروفیسر، میں نے آپ کا عہدہ بڑھا دیا ہے، عمران نے متحرانہ انداز میں کہا، اور پروفیسر ایک ٹھنڈی سانس لے کر چھت کی طرف گورنے لگے، پھر بولے، بہرحال میں فیصلہ کر چکا ہوں، تم سب کوشش کرتے رہو، دیکھتا ہوں میں اپنے فیصلے پر کب تک عمل درآمد کر سکتا ہوں۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد بڑے میاں پھر بولے، ہاں تو تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کون سی بات؟ یہی کہ زبردستی کی مہمانی کہیں نقصان دہ نہ ہو۔ بظاہر نہیں ہے، اگر ہوئی تو بعد میں دیکھ لیں گے، ناصر اس بات کو پسند کرے گا، اسے ہمارے آرام سے خوشی ہی ہوگی۔ ارے تم یہاں آرام کرنے آئے ہو؟ بڑے میاں جلائے ہوئے انداز میں بولے، اور عمران سردار نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے پروفیسر؟ بکواس! بڑے میاں زور سے ہنس پڑے، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، ناصر زیر سمندر صرف ہمارا منتظر ہے، اور ہم ابھی تک ایک کام نہ کر سکے۔ ان افواہوں کا عملی تجزیہ ہو چکا ہے، اب ان کے اسباب پر غور کرنا ہے۔ عمران نے کہا، صرف غور نہیں، کوئی ٹھوس معلومات بھی ہونا ضروری ہے۔ بالکل، عمران نے تائید کی۔ اس وقت دروازے پر دستخط سنائی دی، اور پھر ناڈیا کی آواز ابھری، اندر آ سکتی ہوں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بڑے میاں نے جواب دیا، اور ناڈیا مسکراتے ہوئے اندر آ گئی۔ چائے لگ گئی ہے، تشریف لائیے۔ شکریہ۔ عمران اٹھ گیا، بڑے میاں بھی ساتھ ہی تھے، اور دونوں ناڈیا کے ساتھ باہر نکل آئے۔ ناڈیا انہیں لیے ہوئے عقبی دروازے کی خوبصورت لان میں پہنچ گئی، جہاں کرسیاں کھینچی ہوئی تھیں۔ انہیں میں سے ایک کرسی پر سنڈریلا بیٹھی ہوئی تھی، جو انہیں دیکھ کر مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ہیلو پروفیسر۔ ہیلو مسٹر لائٹ۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ ہیلو، بڑے میاں دل آویز انداز میں بولے۔ سنڈریلا نے ان کے لیے کرسیاں کھینچ دیں، اور وہ دونوں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ گئی، اور ملازموں نے چائے سرو کرنا شروع کر دی۔ پروفیسر ڈورس کہیں باہر ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ نہیں، لیبارٹری میں گئے ہوں گے، اور وہ کسی کام سے باہر ہی نکلتے ہیں، اکثر کئی کئی دن تک ملاقات نہیں ہوتی۔ ناڈیا نے فکر مند انداز میں کہا، ہمیشہ یہی کیفیت رہتی ہے؟ ہمیشہ تو نہیں، ہاں جب سے ان کا دماغ الٹا ہے اس وقت سے یہی پوزیشن ہے۔ مجھے افسوس ہے مس ناڈیا، ہم لوگوں کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ نے آنے سے تو رونق بڑھ گئی ہے۔ میں تو اس وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوں جب آپ کے علاوہ سنڈریلا بس یہاں سے چلی جائے گی۔ بے شک آپ کو تنہائی بہت بری لگتی ہے۔ عمران نے گردن ہلائی، اور پھر خاص طور سے اس شکل میں جب کہ پروفیسر بھی، لیکن آپ نے ان کا ڈاکٹری معائنہ نہیں کرایا۔ میرا مطلب ہے کوئی مرض لا علاج نہیں ہوتا۔ ڈیڈی نے سختی سے اس بارے میں منع کیا ہے، انہوں نے کہا ہے جس دن میں نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی کوشش کی تو خودکشی کر لیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے خودکشی بھی نہ کی تو موت کا شکار ہو جائیں گے۔ میں اس بات کو یاد رکھوں گی۔ اور اس کے بعد سے میری ہمت نہ ہوئی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی ہوش کی باتیں بھی کرتے ہیں؟ بڑے میاں نے پوچھا۔ ہاں، بظاہر تو کوئی بھی انہیں دیکھ کر دوانا نہیں کہہ سکتا، بعض اوقات باتیں ایسی کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اس بات کا اندازہ کرنے کی کوشش کی ناڈیا کہ ایسا کب سے اور کیسا کیوں ہوا؟ اس سوال پر ناڈیا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر خوفزدہ سے انداز میں کہنے لگی، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں ڈیڈی کے بارے میں کچھ بتاؤں اور وہ ان کے مفاد کے خلاف ہو۔ میں اپنے ڈیڈی سے بے پناہ محبت کرتی ہوں مسٹر لائٹ۔ بے شک، بہرحال ہمیں آپ کو مجبور کرنے کا کوئی حق بھی نہیں۔ آپ کی یہی عنایت کیا کم ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کو اس قدر عزت بخشی، پھر ہم تو غریب الوطن میں کچھ دن قیام کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا، بس میں چاہتی تھی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی، پھر بولی، میرے ڈیڈی محب الوطن ہیں، وہ اپنے وطن کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتے تھے، اور ہمیشہ اس دھن میں رہتے تھے کہ ملک کے لیے کوئی ایسی چیز ایجاد کر دیں جس سے ملک کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اور پھر 6 سال قبل انہوں نے ایک ایسا پروگرام بنا لیا۔ اس دن وہ بہت خوش تھے، اور اپنی اس خوشی کو بس ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ وہ میرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جیسے وہ اپنا رازدار بناتے؟ چنانچہ مجھے انہوں نے اس چیز کے بارے میں بتایا۔ جب سب کچھ بتا چکے تو انہوں نے مجھے سختی سے تائید کر دی کہ اس کے بارے میں
किसी को ना बताऊं। डैडी की ज़िंदगी बस खतरे में पड़ सकती है। मैंने ज़ुबान बंद कर ली और डैडी ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने वो काम यहाँ नहीं शुरू किया, बल्कि इसके लिए उन्होंने जंगल के एक हिस्से का इंतखाब किया। डैडी काम करते रहे, कभी कभी वो मुझे इसके बारे में बता देते। मुझे डैडी के काम से इस हद तक दिलचस्पी थी कि वो काम डैडी कर रहे थे और इन्हें पसंद था। मैंने ना तो डैडी का काम देखना पसंद किया और ना कभी डैडी ने इसकी ज़रूरत महसूस की। उन्होंने सिर्फ इतना कहकर कि वो कहीं और ये काम कर रहे हैं। ये 6 माह कबल की बात है। डैडी 3 दिन घर से बाहर रहे और फिर जब वापस आए तो एक क्लासिकी नुस्खे की धुन गुनगुना रहे थे। मैंने डैडी को कभी गुनगुनाते नहीं सुना था। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने जब इनसे इनकी गुमशुदगी की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे 2-3 गाने सुना डाले। तब मुझे एहसास हुआ कि डैडी ज़हनी तौर पर गैर हाजिर हैं। नाडिया खामोश हो गई। प्रोफेसर नगाहों से इसका जायज़ा ले रहा था। तब से यही कैफियत है। हाँ, क्या अब भी वहाँ जाते हैं या बकौल इनके उन्होंने काम शुरू किया था? मुझे इल्म नहीं होता। पहले डैडी मेरे साथ खाना खाते थे, चाय पीते थे, लेकिन अब कई कई दिन तक मेरे सामने भी नहीं आते। हालांकि इनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं हुई। आपने इनसे इस बेएतनाई का शिकवा तो किया होगा? हाँ, उन्होंने बड़ी आलसी से मुझसे माफ़ी मांग ली और कहा कि मैं इनकी इस हरकत को माफ़ कर दूँ। वो मसरूफियत की बना पर मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे। क्या आपके ख्याल में वो अब भी वहाँ जा सकते हैं? क्यों नहीं? अगर वो चाहें भी तो मुझे क्या मालूम। लेबॉर्ट्री का भी दरवाज़ा दूसरी तरफ से है। डैडी की कार भी वहीं रहती है। वहाँ से वो जाकर वापस आ सकते हैं। मुझे क्या इल्म हो सकता है? नाडिया अफसरदगी का शिकार हो गई। इस वक्त सिंड्रेला बोल पड़ी। इस गमनाक मौजू को जाने दें मिस्टर लाइट। नाडिया गमज़दा है। बराए करम इस मौजू को ख़त्म करके कोई और काम करें। दरअसल ये गुफ्तगू कुछ ऐसी अजीब थी कि मैं इस पर बोलता रहा। मुझे प्रोफेसर से शदीद हमदर्दी है। काश मैं मिस नाडिया का गम बता सकता, इमरान ने कहा और फिर काफ़ी देर खामोशी तारी रही। अरे ये क्या बात है? यानी ये खामोशी, हम लोग खामोशी के रास्ते पर क्यों भटक गए? सिंड्रेला ने चौंक कर कहा। हाँ, कुछ गुफ्तगू ही गलत शुरू हो गई थी। बहरहाल मौजू बदल दिया जाए। नाडिया ने भी तायद की और फिर सिंड्रेला की तरफ मतवज्जा होकर बोली, हाँ सिंड्रेला, तुम प्रोफेसर की कुछ खसूसियतों का तज़किरा कर रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि प्रोफेसर दिलों का हाल बता देते हैं। यकीन करो, वो जान जाते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है। कमाल है। वो कैसे? भाई तुम कोई बात पूछ लो, वो तुमसे एक आध सवाल करेंगे और फिर तुम्हारी इस बात का बिल्कुल सही जवाब देंगे। ये कैसे मुमकिन है? आजमाइश शर्त है, सिंड्रेला ने कहा और नाडिया प्रोफेसर की शक्ल देखने लगी। इमरान खामोश बैठा था। वो बज़ाहिर इन लोगों की गुफ्तगू में दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन इसका ज़हन कहीं और भटक रहा था। वो प्रोफेसर डोरस के बारे में सोच रहा था। प्रोफेसर कौन सी ईजाद कर रहा था जिसने इसका दिमाग उलट दिया? वो ये ईजाद लेबॉर्ट्री के बाहर बखोल नाडिया के जंगलात के किसी खुफिया हिस्से में कर रहा था। दिमाग उलटने के बाद भी इसका तजर्बा जारी, और अगर इसका तजर्बा जारी है तो फिर इसका दिमाग क्यों उल्टा? बस ये छठी हिस्स ही थी जिसने इमरान को प्रोफेसर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ सिंड्रेला और बड़े मियाँ की दिलचस्प बातें जारी थीं। नाडिया कह रही थी, क्यों प्रोफेसर, किस खास मौजू पर सवाल किया जाए तो आप जवाब देते हैं या फिर किसी भी अंदाज में, ये तो आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। सवाल कैसा भी हो, इसका आपके चेहरे के अज़लात मुहैया कर देते हैं। अज़लात की लकीरें आपके लो दिमाग की तगैयर होती हैं। हमें सिर्फ उन्हें पढ़ने का फ़न आता है। बड़े मियाँ ने लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया। अच्छा फ़र्ज़ करें मेरे दिल में एक ख्याल है। ज़ाहिर है मैं इस सवाल को ज़बान पर तो नहीं ला सकती। आप बताएं मेरे सवाल का जवाब क्या है? नाडिया ने कहा, सवाल आपके ज़हन में आ चुका है। बड़े मियाँ ने इसके चेहरे को घूरते हुए कहा, हाँ, गौर करें, अपने ज़हन में इस सवाल को फिर दोहराएं, उन्होंने कहा और नाडिया की शक्ल देखते रहे। और फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, पसंद का सवाल उम्र से नहीं होता मिस नाडिया। मुमकिन मिस सिंड्रेला मुझे सिर्फ एक बुज़ुर्ग की हैसियत से पसंद करती हूँ, इसके अलावा कोई शक्ल मुमकिन भी नहीं है। चनाचा आपके सवाल का जवाब मिस सिंड्रेला ले सकती हैं कि वो मुझे किस हैसियत से पसंद करने लगी हैं। नाडिया का मुंह हैरत से खुल गया। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मुंह फाड़े एक एक की शक्ल देख रही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा सवाल क्या था? सिंड्रेला ने इसकी इस हालत पर मुस्कुराते हुए पूछा। कमाल है, मेरे अल्लाह, कमाल है। नाडिया के मुंह से निकला, अरे क्या हुआ, कुछ मुझसे तो बोल। सिंड्रेला ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा,
اگر گستاخی نہ ہو تو مس ناڈیا کا سوال میں دہراؤں؟ بڑے میاں نے کہا۔ بتائیے پروفیسر، آخر اس پاگل سی لڑکی نے کیا سوال کیا تھا؟ مس ناڈیا آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کس حیثیت سے مجھ سے متاثر ہیں۔ کیا آپ ایک مرد کی حیثیت سے مجھے پسند کر سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں، جبکہ میری اور آپ کی عمر میں کافی تضاد ہے، بڑے میاں نے کہا، اور ناڈیا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ کیوں؟ تو یہی سوچ رہی تھی نا؟ اور ناڈیا نے اطراف میں گردن ہلائی۔ تب پھر تو نے پروفیسر کا جواب بھی سن لیا ہوگا۔ اور اب پروفیسر صاحب میں بھی ایک سوال کروں گی۔ آپ کا سوال یقیناً مسٹر لائٹ کے بارے میں ہوگا، یعنی کہ یہ مس ناڈیا ارے کسی بھی حد تک کرتی ہے۔ بالکل پروفیسر، حیرت انگیز، خدا کی قسم حیرت انگیز، میں نے آپ سے زیادہ حیرت انگیز شخصیت نہیں دیکھی، لیکن افسوس میں یہ سوال مس ناڈیا سے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک نامناسب سی حرکت ہوگی، نہ میں اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں گا، بڑے میاں نے کہا۔ اور سنڈریلا ہنسنے لگی۔ ناڈیا اب بھی حیران نگاہوں سے پروفیسر کی شکل دیکھنے لگی۔ پھر وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ در حقیقت حیرت انگیز ہیں پروفیسر، لیکن آپ یہ سب کچھ کس طرح معلوم کر لیتے ہیں؟ میں چہرے کے عضلات کا ذکر کر چکا ہوں، تمہارا چہرہ تمہارے دل کی تغیر ہے، صرف پڑھنے والی آنکھیں درکار ہیں، بڑے میاں نے کہا۔ آپ بھی کچھ بولیے مسٹر لائٹ، آپ تو بالکل خاموش بیٹھے ہیں، سنڈریلا نے عمران کو خاموش دیکھ کر بول کر کہا۔ میرا باپ بول رہا ہے، یقیناً وہ مجھ سے کچھ آگے ہی بول رہا ہوگا، پھر میرے بولنے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے، عمران نے کہا، اور بڑے میاں کو دیکھنے لگا۔ بڑے میاں بوکھلا کر بغلیں جھانکنے لگے اور پھر وہ خواہ مخواہ ہنسنے لگے۔ عمران پھر سنجیدہ ہو گیا، لیکن اس وقت اس کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص اس طرف آ رہا تھا، اس کے چہرے پر رعب تھا، لیکن شخصیت میں نہ جانے کیوں ہلکا پن نظر آ رہا تھا۔ ڈیڈی، ناڈیا کے منہ سے نکلا اور وہ کھڑی ہو گئی۔ اسے کھڑا دیکھ کر سبھی ہی کھڑے ہو گئے۔ آنے والا ان کے قریب پہنچ گیا، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے اور وہ اس طرح ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی عجیبہ دیکھ رہا ہو۔ ہیلو، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ ہیلو پروفیسر، عمران نے کندھا پیشانی سے کہا، ویسے اس کی آنکھیں گہری نظروں سے پروفیسر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پہلی نگاہ میں وہ اسے کوئی باقاعدہ اور ذہین نظر آیا، لیکن اس کے بعد گویا اس کی شخصیت پر پردے پڑ گئے۔ عمران کے ہیلو کہتے ہی پروفیسر ڈورس اچھل پڑا اور پھر اس کی خوشی سے بھرپور آواز نکلی، ارے اوہ واہ، بولتے بھی ہیں، ان لوگوں سے ملیے، پہچانتا ہوں، اچھی طرح پہچانتا ہوں، بھلے انہیں نہ پہچانوں گا، پروفیسر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، ناڈیا خوش ہو کر بولی، بھلا بتائیے ڈیڈی یہ کون ہے؟ کبوتری کے نیچے سے نکلے ہیں، میں نے ان کے انڈے اپنے ہاتھوں سے رکھے تھے، مگر کیسے پیارے نکلے ہیں، اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ بولتے بھی ہیں، پروفیسر نے کہا۔ اور ناڈیا کے چہرے پر بدحواسی پھیل گئی۔ اس نے معذرت آمیز نظروں سے پہلے عمران اور پھر بڑے میاں کی طرف دیکھا۔ خوب پہچانا پروفیسر، عمران نے گرم جوشی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور پروفیسر کا ہاتھ بھی بڑھ گیا۔ دونوں نے مصافحہ کیا اور عمران نے اسے کرسی پیش کی۔ اوہ نہیں بیٹھوں گا، نہیں، بہت مصروف انسان ہوں، میری کبوتری جنگل میں پرواز کر رہی ہوگی، اسے تلاش کرنا ہے، دانہ ڈالنا ہے، پھر وہ انڈے دے گی اور تمہارے جیسے بہت سے بچے نکل آئیں گے، مجھے بچے دیکھ کر بہت مسرت ہوتی ہے، ناڈیا نے کہا۔ نہ جانے آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈی، مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، ناڈیا نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے کیا کوئی غلطی ہو گئی، پروفیسر نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ان کی توہین کی ہے ڈیڈی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر کیا کرنا چاہیے تھا بتاؤ نا، میں ان سے معافی مانگ لیتا ہوں، مرغا بن جاتا ہوں۔ پروفیسر کرسی سے اتر گیا اور پھر وہ باقاعدہ ٹانگوں میں ہاتھ ڈال کر مرغا بن گیا، ساتھ اس کے منہ سے مرغی سی بانگ کی آواز بھی نکل رہی تھی۔ ناڈیا نے شرمندہ نگاہوں سے عمران وغیرہ کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے پروفیسر کے نزدیک پہنچ گئی۔ کھڑے ہو جائیے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیے، آپ کیوں میری زندگی کے گاہک بن گئے ہیں، اور ہنسے لہجے میں پروفیسر کو کھڑا کرتے ہوئے بولی، اور پروفیسر کھڑا ہو کر ایمکو کی طرح ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگا۔ ناڈیا اسے ڈھکیلتی ہوئی لیبارٹری کی طرف لے جانے لگی، دوسرے لوگ کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لیبارٹری کے اندر داخل ہو گئی۔ بیچاری ناڈیا کس مصیبت میں گرفتار ہے، سنڈریلا نے ہمدردی سے کہا، اسے پروفیسر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، ایک بیمار آدمی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ورنہ اس کی مرض میں اضافہ ہوتا ہے، کاش پروفیسر کا ذہنی توازن کھونے کی وجہ معلوم ہو سکے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن وہ ان الفاظ سے کوئی کام نہ لے سکا۔ اس کا خیال تھا کہ سنڈریلا سے کچھ اگلوائے، اس سلسلے میں ناڈیا واقعی کچھ نہ جانتی تھی۔ ہاں عمران صاحب، میں سخت حیران ہوں کہ ابھی تک ٹرانسمیٹر استعمال بھی نہیں کیا، خود میں نے اس کے لیے کوشش نہ کی، نہ جانے آپ کس پوزیشن میں ہوں، ناصر کی آواز سنائی دی۔
میں نے سوچا کوئی کام کی بات معلوم کرنے کے بعد ہی تم سے گفتگو کروں، عمران نے کہا۔ گویا کام کی بات ہو گئی۔ ناصر نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہی تو نہیں، صرف امکانات ہیں۔ خوب، تفصیل معلوم ہو سکے گی؟ مختصراً، یہاں میں ایک پروفیسر ڈورس کے ہاں پڑھا ہوا ہوں، جو ایک سائنسدان ہے، پاگل سائنسدان۔ مجھے وہ دلچسپ شخصیت کا معلوم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو کام کا آدمی ثابت ہوگا۔ خوب، بہرحال وجوہات آپ ہی سمجھتے ہوں گے۔ ہاں، بس ایک اندازے سے کام کر رہا ہوں، دعا کرو کہ وہ اندازہ درست ہی نکلے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ درست ہوگا، لیکن آپ اس گھر میں کس حیثیت سے ہیں؟ میرا مطلب ہے میں اس کا مہمان ہوں۔ ونڈرفل، اور یہ صرف آپ ہی کا کام ہے؟ ناصر نے توہین آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں، زبردستی کا مہمان بننے میں میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ در حقیقت عمران صاحب، میں آپ کی بے پناہ صلاحیتوں پر رشک کرتا ہوں۔ اور کچھ؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں بس، اب تو آپ کی اطلاع کے بعد ہی کچھ ہو سکے گا۔ ویسے انکل کا کیا حال ہے؟ حیرت انگیز، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے ان پر کوئی کوشش نہیں کی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ ناصر نے حیرت سے کہا۔ ان کی ذہنی کایا پلٹ میں کسی تجربے کو دخل نہیں ہے، عمران نے پوچھا۔ ارے نہیں عمران صاحب، اللہ کی قسم نہیں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ویسے آپ انکل سے پوری طرح واقف ہیں، وہ بہت بڑے بہروپیے ہیں، ممکن ہے یہ بھی کوئی بہروپ ہو، اور بہت جلد وہ اصل شکل میں آ جائیں گے۔ ارے آہستہ، قریبی موجود ہیں، عمران نے دانت پیس کر کہا، اور اس کے قریب بیٹھے ہوئے بڑے میاں ہنسنے لگے۔ وہ عمران اور ناصر کی گفتگو سن رہے تھے۔ کہنے دو اسے۔ انسانیت کی طرف راغب ہونے پر انسان کے بارے میں پہلے سے ہی ایسے شک و شبہات رکھتا ہوں، اس کی خطا نہیں، بڑے میاں نے کہا، اور عمران نے ان کے الفاظ سے ناصر کو بھی آگاہ کر دیا۔ ناصر بھی ہنسنے لگا، پھر وہ سنجیدہ ہو کر بولا، بہرحال پروفیسر کی کایا پلٹ پر مجھے حیرت ہے۔ تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ عمران صاحب، بس کام کر رہا ہوں، کسی بھی مناسب موقع پر دوبارہ تم سے گفتگو کروں گا، عمران نے کہا۔ میں اور شہزادہ صرف آپ ہی کی رپورٹ کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ آپ کی رپورٹ کے بعد ہی ہم کام شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا گیا۔ پھر وہ اسے جیب میں رکھ کر پروفیسر کی طرف دیکھنے لگا۔ پروفیسر خالی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا سوچ رہے ہو پروفیسر؟ سوچ رہا ہوں دنیا کو کس طرح چین آئے گا، کیا اس کے سکون پر آ جانے کی کوئی شکل نہیں؟ بالکل نہیں، عمران نے جواب دیا۔ ہاں، میں بھی اس بات سے مایوس ہوں۔ باہر تو چھوڑو ان باتوں کو، سناؤ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ ان محترمہ کے ساتھ تنہائی پسند کریں گے؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ بڑے میاں چونک پڑے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ پسند کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مقصد بتاؤ صاحبزادے، تم جانتے ہو میں یہ لغوبات چھوڑ چکا ہوں، بڑے میاں نے کہا۔ بہرحال آپ سنڈریلا کو کسی بہانے ضرور لے جائیے، میں ناڈیا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہو جائے گا، لیکن تم اتنے اعتماد سے اس ضبطی پر شک کیوں کر رہے ہو؟ اوہ، آپ نے اس کا ذہنی تجزیہ کیا تھا نا پروفیسر؟ اچانک عمران نے کہا۔ ہاں، بڑے میاں نے جواب دیا، اور عمران دلچسپی سے ان کی شکل دیکھتے ہوئے بولا، پھر کیا پوزیشن ہے؟ وہ در حقیقت ذہنی طور پر ناکارہ ہے، اس کا ذہن بھٹکا ہوا ہے، اور کسی خیال کی کوئی عملی شکل اس کے خیالات میں موجود نہیں، یعنی وہ پاگل ہے۔ 100% نہیں، لیکن کچھ فیصد ضرور، بڑے میاں نے جواب دیا، اور عمران ایک گہری سانس لے کر کوئی سوچنے لگا۔ پھر اس نے کہا، بہرحال ڈنر کے بعد۔ ٹھیک ہے، بڑے میاں نے جواب دیا، اور آرام کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ڈنر ٹیبل پر پروفیسر ڈورس موجود نہیں تھا۔ سنڈریلا اور ناڈیا ان کی منتظر تھیں، دونوں کسی بات پر مسکرا رہی تھیں۔ وہ دونوں بھی مسکراتے ہوئے کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ بڑے میاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے اس کی پول خوب کھولی پروفیسر، ناڈیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہی کہ یہ آپ کو پسند کرنے لگی۔ اب سے کچھ دن پہلے شاید میں اس بات پر خوش ہوتا، لیکن اب میں نے اپنی حقیقت پہچان لی ہے۔ بہرحال جانے دو ان باتوں کو، مجھے تمہارے ہونٹوں پر ہنسی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ میری ایک خواہش پوری کر دیں گے پروفیسر؟ سنڈریلا نے کہا۔ ضرور، حکم کرو۔ حکم نہیں، التجا۔ آپ ذرا اس ناڈیا کی بچی کے بارے میں بتائیے کہ یہ بھی کسی کو پسند کرتی ہے یا نہیں؟ اجازت کی ضرورت ہے؟ بڑے میاں نے پوچھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تب پھر یہ سوال آپ اپنی دوست سے کریں۔ ضرور، کیوں ناڈیا، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ سنڈریلا نے کہا، اور ناڈیا نے اس کی کمر پر گھونسا رسید کر دیا، لیکن بڑے میاں اس کے خیالات کو پڑھ رہے تھے، اور پھر وہ مسکرا کر بولے، جواب مل گیا ہے، لیکن براہ کرم اسے رہنے دو، ورنہ کیا پروفیسر؟
خواہ مخواہ میں اس شخص کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتا، پروفیسر نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور ناڈیا کے کان کی لویں سرخ ہو گئیں۔ ملازموں نے کھانا سرو کرنا شروع کر دیا اور وہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر پروفیسر نے کہا، کیا آپ اس بارے میں جاننے کی خواہشمند نہیں ہیں؟ ہاں ضرور ہوں۔ تب آپ اپنی دوست سے تھوڑی دیر کے لیے معذرت کر لیں، ہم دونوں آپ کے بارے میں بائیں باغ میں سیر کریں گے۔ ضرور آئیے، سنڈریلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈنر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ عمران کو بڑے میاں کی یہ ترکیب پسند آئی تھی۔ بڑے میاں نے بڑی کامیابی سے ان دونوں کی تنہائی سیر کر دی تھی۔ آئیے ہم لوگ بھی اگبی پارک کی سیر کریں۔ آئیے۔ ناڈیا بھی اٹھ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اگبی پارک کے ایک کنچ میں بیٹھی ہوئی ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ آپ بالکل خاموش ہیں ناڈیا، عمران نے سلسلہ گفتگو چھیڑا۔ ہاں، میں آپ دونوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ دونوں کیسے باپ بیٹے ہیں، ایک دوسرے سے اس قدر فری۔ پروفیسر بھی بے حد دلچسپ انسان ہے، اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بھی بہت اچھے انسان ہیں، ناڈیا نے شرماتے ہوئے کہا، اور عمران اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر بولا، نہیں مس ناڈیا، میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ اتنی جلدی نہ کریں۔ ممکن ہے میں اتنا اچھا نہ ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں نے جو کچھ سمجھا ہے اس پر مطمئن ہوں۔ برائے کرم میرے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں تو اس وقت کے بارے میں سوچ رہی ہوں جب آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، میری دنیا اور ویران ہو جائے گی، میرے گرد اندھیرے اور بڑھ جائیں گے۔ ڈیڈی ٹھیک تھے تو سب کچھ میرا تھا، لیکن ان کی اس کیفیت کے بعد میں خود کو ایک ویران کھنڈر سمجھنے لگی ہوں۔ ناڈیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہارے ڈیڈی کے لیے افسردہ ہوں ناڈیا، کسی عمدہ شخصیت کے مالک ہیں بیچارے، لیکن میرے دل میں کچھ سوالات چل رہے ہیں ناڈیا، لیکن میں نے سوچا تم برا محسوس نہ کرو۔ میں بڑے بے مشکل سے خود کو روکا ہے، عمران نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ہاں، ڈیڈی بے حد ذہین انسان ہے۔ اگر برا محسوس نہ کرو تو مجھے پروفیسر کے اس تجربے کے بارے میں بتاؤ جو وہ یہاں سے دور کس خفیہ تجربے پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ممکن ہے ان کا ذہن مرض اس تجربے سے کوئی تعلق رکھتا ہو۔ ناڈیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کسی بھی سوچ میں گم ہو گئی۔ اس سوال پر شرمندہ ہو ناڈیا، دل کھول کر نہیں دکھا سکتا۔ میرے سوال میں کوئی لالچ، کوئی فریب نہیں ہے، خلوص سے پوچھ رہا ہوں۔ ممکن ہے پروفیسر کی بیماری کا راز معلوم کر سکوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا اور اس سے تمہیں یا پروفیسر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عمران چوٹ پر چوٹ لگاتے ہوئے بولا، میں آپ پر اعتماد کرتی ہوں مسٹر لائٹ، اور اب میں بھی زندگی سے اکتا گئی ہوں۔ میں کوئی تبدیلی چاہتی ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے عمران کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ تم ہمیشہ مجھے دوست پاؤ گی ناڈیا، تم مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگر تمہارے ڈیڈی کی بیماری کا راز پا گیا تو وعدہ کرتا ہوں انہیں ٹھیک کر دوں گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناڈیا گردن ہلانے لگی، پھر وہ عمران کے سینے سے سر اٹھا کر کہنے لگی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک مشین ایجاد کی ہے، ایک انوکھی مشین جسے تیار کر کے وہ اپنے ملک کو پیش کر دیں گے۔ ڈیڈی کا خیال تھا کہ اس مشین سے خارج ہونے والے مخصوص قسم کی شعاعیں اپنا حکم اجتماعی طور پر چلا سکتی ہیں۔ وہ ایک پوری فوج کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے یا اپنی گردن خود کاٹ لے، اور ایسی کوئی مشین ملک کے لیے کس قدر فائدہ مند ہو سکتی ہے آپ غور کریں مسٹر لائٹ۔ کوئی ہمارے ملک پر حملہ آور ہوتا، اس کی فوجوں نے ہمارے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور اچانک ان فوجوں کو ایک اجتماعی حکم ملتا کہ وہ ہتھیار ڈال کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں۔ فوجوں کو اس حکم کی تعمیل ضرور ہوتی اور اس طرح ہم بڑے سے بڑے دشمن پر قابو پا سکتے تھے، ناڈیا بتا رہی تھی، اور عمران کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک لہرا رہی تھی، اسے الٹے کھڑے ہو جانے والے یاد آ رہے تھے جو اجتماعی طور پر ایک حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ناول کا یہ دوسرا حصہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا یہ وہی مشین تھی جس کی وجہ سے پورا شہر ایک انجانی کیفیت کا شکار تھا؟ لیکن دوستو، کیا یہ مشین دشمنوں کے ہاتھ لگ چکی تھی اور عمران اس مشین کا راز حاصل کر پانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا اور آخری حصہ صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔